السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسیس اینڈ لمیٹنگ ری ایجنٹس جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سٹارٹ کریں گے جرنل ایگزامپل سے، اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ریئل ایگزامپل دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم 2 کویسچن بھی کریں گے، نومیریکل کویسچن۔ تو یہاں پہ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں جرنل ایگزامپل سے۔ مان لو ہمارے پاس ایک ریئیکٹنٹ ہے اے، ریئیکشن کرتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بی کے ساتھ، ٹھیک۔ یہ ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے اے بی۔ اب یہاں پہ 1 مول اے ریئیکشن کرتا ہے 1 مول بی کے ساتھ اور ہمیں 1 مول اے بی پروڈکٹ دیتا ہے۔ اس سائڈ پہ جو ہے یہاں پہ جو ریئیکٹنٹ ہے اس کو ہم ری ایجنٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ری ایجنٹ۔ تو یہاں پہ 1 مول ریئیکشن کر کے 1 مول پروڈکٹ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں اس کو 3 مول کر دوں اور اس کو میں 5 مول کر دوں، ٹھیک، تو یہاں پہ 3 مول اے 3 مول بی کے ساتھ ریئیکشن کر کے ہمیں 3 مول اے بی پروڈکٹ دے گا۔ تو یہاں پہ اے جو ہے یہ پہلے کنزیوم ہوگا، پہلے ختم ہوگا، اور یہاں پہ 2 مول جو ہے بی بچا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو ختم ہوا ریئیکٹنٹ ہے، مطلب یہاں پہ ریئیکشن سٹارٹ ہوا انیشلی، یہ 3 مول ہے، یہ 5 مول ہے، تو ٹائم گزرنے کے بعد یہ 3 مول ریئیکٹنٹ اے جو ہے یہ کمپلیٹلی کنورٹ ہوا کس چیز میں؟ پروڈکٹ میں۔ یہاں پہ اس میں بھی 3 مول کنورٹ ہوا پروڈکٹ میں۔ تو یہاں پہ 0 مول اے بچا ہوا ہے اور یہاں پہ 2 مول بی بچا ہوا ہے۔ تو پہلے جو ریئیکٹنٹ ختم ہو جاتا ہے، جو ریئیکٹنٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لمیٹنگ ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لمیٹنگ ری ایجنٹ۔ اس کے علاوہ ریئیکشن کے دوران جو ریئیکٹنٹ بچ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکسیس میں ہے، یا ایکسیس ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکسیس ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس طرح جو ہے لمیٹنگ اور ایکسیس ری ایجنٹ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اے ریئیکٹنٹ that is consumed earlier during a chemical reaction is called limiting reagent۔ یعنی جو ریئیکٹنٹ پریویسلی ڈیکمپوز ہو جائے، پریویسلی کنورٹ ہو جائے پروڈکٹ میں، پہلے کنورٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے، اس ریئیکٹنٹ کو ہم لمیٹنگ ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کو اے نظر آ رہا ہے، یہ پہلے ختم ہوا ریئیکشن میں، تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہے؟ لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے۔ کیا ہے؟ لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیس ری ایجنٹ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی ریئیکٹنٹس ہو سم اماؤنٹ ریمین ان ریئیکٹڈ اور ان یوزڈ آفٹر دی کمپلیشن آف ریئیکشن از کالڈ ایکسیس ری ایجنٹ۔ یعنی ریئیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو اماؤنٹ بچ جائے کسی ریئیکٹنٹ کے، اس اماؤنٹ کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکسیس اماؤنٹ میں ہے، اور اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ایکسیس ری ایجنٹ ہے۔ جس طرح یہاں پہ بی ہے، بی، تو جیسے ہی یہاں پہ 3 مول ختم ہوئے اے کے، تو یہاں پہ اب اے کے مول نہیں ہے، اے جو ہے یہاں پہ بچا نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا کنسنٹریشن بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو بی کس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا؟ نہیں کرے گا، یہ بچ جائے گا۔ تو جب بچ جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکسیس میں ہے، مطلب زیادہ اماؤنٹ میں ہے، ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو ایکسیس ری ایجنٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکسیس ری ایجنٹ۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ریئل ایگزامپل دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو مزید جو ہے فیل ہو جائے گا۔ مان لو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے۔ کیا ہے؟ ہائیڈروجن مالیکیول ہے۔ یہ ریئیکشن کرتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ آکسیجن مالیکیول کے ساتھ۔ رزلٹ میں ہمیں دیتا ہے واٹر مالیکیول۔ اب ریئیکشن یہاں پہ ہم بیلنس کرتے ہیں، یہاں پہ 2 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن ہے، یہاں پہ 2 آکسیجن ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ 2 لگائیں گے۔ 2 لگائیں گے تو یہ 2 اس آکسیجن کے ساتھ بھی ہے اور یہ 2 اس کے ساتھ ضرب کھائے گا تو 4 ہائیڈروجن۔ تو یہاں پہ آکسیجن بیلنس ہے لیکن 4 یہاں پہ ہائیڈروجن 4 ہیں، یہاں پہ 2 ہے، تو ہم یہاں پہ 2 لگاتے ہیں تو ریئیکشن بیلنس ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس اگر 2 مول ہائیڈروجن ہے، وہ 1 مول کے ساتھ جب ریئیکشن کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ، 1 مول آکسیجن کے ساتھ، تو یہ ہمیں 2 مول H2O دیتا ہے، ٹھیک۔ اب میں کیا کرتا ہوں،
यहाँ पे 4 मोल क्या करता हूँ हाइड्रोजन लेता हूँ। कितने मोल? 4 मोल। इसके अलावा यहाँ पे मैं करता हूँ 5 मोल। मान लो हमारे पास कितने मोल है ऑक्सीजन के? 5 मोल है। तो ये हमें प्रोडक्ट देगा H2O प्रोडक्ट देगा। ठीक, कितने मोल बनेंगे? 4 मोल बनेंगे। कितने मोल? 4 मोल। अब रिएक्शन को फ़िलहाल छोड़ दे, बैलेंस है नहीं बैलेंस, इसको फ़िलहाल आप लोग गोली मार दे। यहाँ पे हम एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल H2O देता है। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम हुआ। अगर हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे कितने मोल ऑक्सीजन यूज़ होगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। मतलब 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, 2 मोल वाटर देता है। इसके अलावा 4 मोल कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा? तो यहाँ पे हम x लगाते हैं, x मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 और 2 दूने 4, तो हमारे पास आंसर आता है 2 मोल। ठीक, अब यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन यूज़ होंगे और यहाँ पे इसके साथ कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा? 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो 4 मोल सारे के सारे यूज़ हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मोल यूज़ हुआ? 2 मोल यूज़ हुए। 2 मोल यूज़ हुए, कितने मोल है टोटल? 5 मोल है। तो यहाँ पे 3 मोल बच गए। कितने मोल? 3 मोल बच गए। तो अब आप लोग बताएं इसमें कौन सा एक्सेस जो है रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तो यहाँ पे ये रिएक्शन के दौरान टोटली ख़त्म हुआ, टोटली कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में? वाटर मॉलिक्यूल में। इसके अलावा यहाँ पे इसमें से सिर्फ 2 मोल यूज़ हुए, 3 मोल बचे हैं। तो ये यूज़ हुआ तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। और इसके कुछ मोल बचे हुए हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बचा हुआ है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा अमाउंट में बचा हुआ है। तो जो रिएक्टेंट, इन शॉर्ट ये जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान बच जाए, उसका कंसंट्रेशन बच जाए, उसके मोल बच जाए, या वो आपको ग्राम में दिया है, एग्जांपल हम करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, आप लोगों को पता चल जाएगा, ग्राम में बच जाए या मोल में बच जाए, तो वो आपके पास एक्सेस रिएजेंट है। जो यूज़ हो जाए, टोटली यूज़ हो जाए, वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को फील नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है? एक बीकर है। क्या है? एक बीकर है और ये क्लोज बीकर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मोल, ये क्या है? हाइड्रोजन है, 1 मोल है। इसके अलावा ये दूसरा मोल है, यहाँ पे ये तीसरा मोल है और ये चौथा मोल है। ठीक, इसके अलावा मैं ऑक्सीजन को डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कितने मोल है? यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 मोल। मान लो मैंने 3 मोल ले लिया, 1 मोल। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 मोल और इसके अलावा यहाँ पे ये 3 मोल। कितने मोल हो गए? 3 मोल हो गए। अब यहाँ पे पहले हमने हाइड्रोजन डाला, उसके बाद हमने क्या किया? ऑक्सीजन भी डाला। जैसे ही हमने डाला, कंडीशन प्रोवाइड की, तो यहाँ पे क्या किया? इन्होंने आपस में रिएक्शन किया। लेकिन हाइड्रोजन जो है ये 3 मोल है, हाइड्रोजन जो है ये 4 मोल है, ऑक्सीजन जो है ये 3 मोल है। तो हमें मालूम है कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन की 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन देता है और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। तो यहाँ पे कितने मोल है? 3 मोल है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा बीकर बनाता हूँ और रिएक्शन भी करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन,
یہ بھی بانڈ بریک کرے گا اور یہ بھی بریک کرے گا۔ تو 2 ہائیڈروجن جو ہے ایک آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے علاوہ یہ 2 ہائیڈروجن اس دوسرے آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو ایک آکسیجن مالیکیول چلا گیا، مطلب 1 مول آکسیجن مالیکیول چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس 1 مول ایک آکسیجن کے ساتھ چلا گیا، یہ دوسرا مول دوسرے آکسیجن کے ساتھ چلا گیا، یہاں پہ ہمارے پاس 2 مول واٹر مالیکیول بن گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دونوں ختم ہو گئے، اس 2 کی باری ہے، تو یہاں پر یہ بھی سپلٹ اپ ہوگا، یہ بھی سپلٹ اپ ہوگا، مطلب یہ سپلٹ اپ کرے گا، مطلب یہاں پہ یہ آکسیجن جو بانڈڈ ہے یہ بھی سپلٹ اپ ہوگا، یہ بھی سپلٹ اپ ہوگا، یہ بھی سپلٹ اپ ہوگا۔ تو ٹوٹل 4 ہائیڈروجن 2 آکسیجن، تو ایک آکسیجن کے ساتھ مزید 2 ہائیڈروجن اور ایک دوسرے آکسیجن کے ساتھ 2 مزید ہائیڈروجن، تو یہاں پہ یہ بھی بنے گا، یہ بھی بنے گا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک آکسیجن مالیکیول یا 1 مول آکسیجن مالیکیول بچا ہوا ہے، وہ اس طرح یہاں پر بھی پڑا ہوا ہے، یہ کس کے ساتھ اس نے ریئیکشن نہیں کیا۔ ریئیکشن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروجن کے مول ختم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو وہ ریئیکٹنٹ جو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے ریئیکشن کے دوران، جب وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے، جس طرح یہاں پہ ہائیڈروجن سارے ختم ہو گئے اور آکسیجن کے ساتھ اس نے ریئیکشن کر کے یہاں پہ سارے کنورٹ ہوئے پروڈکٹ میں، تو یہ ختم ہو گئے، یہ ہمارے پاس لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے۔ اور جو بچا ہوا ہے یہاں پہ یہ مالیکیول بچا ہوا ہے، مطلب آکسیجن کے 1 مول بچا ہوا ہے، تو یہ بچا ہوا ریئیکٹنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکسیس میں ہے، زیادہ اماؤنٹ میں ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکسیس ری ایجنٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک امپارٹنٹ پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ جو لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے اس کے اوپر ہم ریئیکشن سٹاپ کرواتے ہیں۔ جس طرح مان لو یہاں پہ ہمیں 4 مول ہائیڈروجن کی ضرورت ہے، کتنے مول کی؟ 4 مول ہائیڈروجن کی۔ تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ 4 مول ہائیڈروجن ڈالیں گے، اس کے علاوہ جو آکسیجن ہے وہ ہم خیر زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہاں پہ 4 مول ہائیڈروجن کنورٹ ہو جائے گا، ریئیکشن خود بخود سٹاپ ہو جائے گا، کیونکہ ہائیڈروجن کا کنسنٹریشن نہیں رہے گا، سارا کنورٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ لمیٹنگ ری ایجنٹ کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، ریئیکشن سٹاپ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے وہ ہمیں کم اماؤنٹ میں پروڈکٹ دے گا۔ کیا دے گا؟ کم اماؤنٹ میں۔ اس کے علاوہ جو ایکسیس اماؤنٹ میں ری ایجنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ مقدار میں پروڈکٹ دیتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پروف کرواتا ہوں، جس طرح مان لو ہمارے پاس H2O ہے۔ کیا ہے؟ H2O ہے۔ تو 2 مول ہائیڈروجن جب 1 مول آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، 2 مول ہائیڈروجن ریئیکشن کرتا ہے 1 مول آکسیجن کے ساتھ، یہ ہمیں دیتا ہے 2 مول H2O، ٹھیک۔ اب اگر میں یہاں پہ 5 مول ہائیڈروجن کر دوں، کتنے مول کر دوں؟ 5 مول ہائیڈروجن کر دوں اور 5 مول آکسیجن کر دوں، تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ایکسیس ری ایجنٹ جو ہے وہ زیادہ ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے یا جو لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے۔ تو 5 مول اگر یہاں پہ میں ہائیڈروجن لے لوں اور 5 مول آکسیجن لے لوں، تو اس میں ہائیڈروجن لمیٹنگ ری ایجنٹ ہوگا اور آکسیجن جو ہے ایکسیس ری ایجنٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ میں لیتا ہوں 5 مول ہائیڈروجن اور یہاں پہ لیتا ہوں 5 مول آکسیجن۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کون زیادہ ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے، کون ہمیں زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ایکسیس اماؤنٹ میں جو ریئیکٹنٹ ہوگا یا جو ایکسیس ری ایجنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں 1 مول 2 مول ہائیڈروجن 2 مول دیتا ہے۔ اگر 5 مول ہائیڈروجن ہو تو وہ ہمیں 5 مول H2O دے گا۔ اگر 2 مول دیتا ہے تو 5 مول H2O دے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 1 مول آکسیجن ہمیں 2 مول H2O دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 5 مول، یہاں پہ ہم کراس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، 1 مول ہمیں دیتا ہے 2 مول اور 5 مول کتنا دے گا؟ X مول، ٹھیک۔ تو کراس ملٹیپلیکیشن X = 2 × 5 / 1
اب 1 نیچے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو یہاں پہ x از ایکول ٹو 10، x از ایکول ٹو 10، یعنی اگر ہم 5 مول آکسیجن یوز کریں، یہاں پہ ریکوائرمنٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ 5 مول کے لیے کتنے مول ہائیڈروجن کی ریکوائرمنٹ ہے، میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 مول اگر میں یوز کروں، آکسیجن کو فی الحال چھوڑ دے، 5 مول ہائیڈروجن یوز کر دوں تو وہ ہمیں کتنے مول دے گا؟ 5 مول دے گا، کیونکہ 2 مول دیتا ہے تو 5 مول دے گا۔ اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ 5 مول آکسیجن یوز کر دوں تو یہ ہمیں کتنے مول دے گا؟ یہ ہمیں 10 مول دے گا۔ یہاں پہ ہم نے کیلکولیشن کی تو 5 مول آکسیجن جو ہے یہ زیادہ اماؤنٹ میں ہمیں H2O دیتا ہے، اور یہ ہمیں کم اماؤنٹ میں دیتا ہے، 5 مول دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پروف ہوا کہ جو ایکسیس اماؤنٹ میں ریئیکٹنٹ ہے یا جو ایکسیس ریئیجنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے، اور جو لمیٹنگ ریئیجنٹ ہے وہ ہمیں کم اماؤنٹ میں پروڈکٹ دیتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک دو نیومیریکل کرتے ہیں تو آپ لوگ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو کویشچن ہے کہ کاربونک ایسڈ جس کا فارمولا یہ ہے H2CO3 کین بی پریپیئرڈ اکارڈنگ ٹو دی فالوئنگ ریئیکشن۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ کاربونک ایسڈ یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کے ریزلٹ میں بنتا ہے، مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جب ہم ریئیکٹ کرواتے ہیں آپس میں تو ہمارے پاس کاربونک ایسڈ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں، ریئیکشن چیک کریں کہ بیلنس ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 2 ہائیڈروجن ہے، یہاں پہ 2 ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن بیلنس۔ یہاں پہ 1 آکسیجن اور 2 آکسیجن، 3 آکسیجن، یہاں پہ 3 آکسیجن، تو آکسیجن بھی بیلنس۔ اس کے علاوہ کاربن، اور یہاں پہ 1 کاربن، یہاں پہ 1 کاربن، تو اٹ مینس کہ ریئیکشن جو ہے بیلنس ہے۔ اب یہاں پہ ہم سے کویشچن پوچھ رہا ہے کہ if 120 گرام کاربن آکسائڈ از ڈیزالو ان 80 گرام آف واٹر دین، یہاں پہ آئیڈینٹیفائی دی لمیٹنگ ریئیجنٹ جو ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے، معلوم کرے کہ ان میں سے کون سا لمیٹنگ ریئیجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیلکولیٹ دی میکسیمم اماؤنٹ ان گرامز آف دی پروڈکٹس فارمیٹ، یہاں پہ جو میکسیمم اماؤنٹ آف پروڈکٹ بنتا ہے یہ بھی آپ لوگ معلوم کریں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ جو 120 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور 80 گرام واٹر ہے، اس کو ہم مول میں کنورٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ سولوشن میں سب سے پہلے آپ لوگ لگائے ماس آف کاربن ڈائی آکسائڈ از ایکول ٹو 120 گرام۔ اس کے علاوہ مولر ماس کاربن ڈائی آکسائڈ کا کتنا ہوگا؟ مولر ماس ہم ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں، جو اٹامک ماس ہے کسی بھی کمپاؤنڈ اس کو آپس میں جمع کر دے تو وہ اس کا مولر ماس ہوگا۔ تو یہاں پہ مولر ماس از ایکول ٹو، کاربن کا اٹامک ماس کتنا ہے؟ 12 ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن کا کتنا ہے؟ 16 ہے، 2 آکسیجن ہے، تو 16 دونے 32، یہاں پہ 32 پلس 12 از ایکول ٹو 44 گرام، یعنی 1 مول کاربن ڈائی آکسائڈ 44 گرام کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ نمبر آف مول آف کاربن ڈائی آکسائڈ از ایکول ٹو مولر ماس ڈیوائڈیڈ بائی ماس ان گرام ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس، یہ ہم آلریڈی پریویس لیکچروں میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو نمبر آف مول آف کاربن ڈائی آکسائڈ از ایکول ٹو گرام، کتنے گرام ہے؟ 120 گرام ہے، ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس کتنا ہے؟ 44۔ تو اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس کتنا آنسر آئے گا؟ 2.72 مول، 2.72 مول۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے مول ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے۔ اس کے علاوہ ماس آف واٹر کتنا ہے؟ 80 گرام، ماس آف واٹر۔ مولر ماس کتنا ہے؟ مولر ماس آف H2O۔ آکسیجن کا کتنا ہے؟ 16 ہے، تو 16 جمع 2 از ایکول ٹو 18۔ دیا ہوا ماس 80 گرام ہے، مولر ماس کتنا ہے؟ 18 گرام۔ اب نمبر آف مول آف H2O از ایکول ٹو ماس ان گرام ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس۔ ماس ان گرام کتنا ہے؟ 80 گرام ہے، اور ڈیوائڈیڈ بائی کتنے گرام؟ مولر ماس 18 گرام ہے۔ تو یہ جب آپ لوگ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس مول نکل آ جائیں گے، کیلکولیٹر کی مدد سے آپ لوگ کیلکولیٹ کریں گے۔ تو مول کتنے آئیں گے؟ 4.44 مول، کتنے؟ 4.44 مول۔ ٹھیک، اب یہاں پہ ہم بیلنس کیمیکل ایکویشن کی طرف جاتے ہیں۔ 1 مول کاربونک ایسڈ 1 مول کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں 1 مول کاربونک ایسڈ دیتا ہے۔
1 مول کاربن ڈائی آکسائڈ. بیلنس کیمیکل ایکویشن سے ہمیں معلوم ہوا کہ 1 مول کاربن ڈائی آکسائڈ ہمیں 1 مول کاربونک ایسڈ دیتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہم نے مول فائنڈ آؤٹ کیے کاربن ڈائی آکسائڈ کے وہ کتنے ہیں 2.72 مول. تو 2.72 مول ہمیں 2.72 مول کاربونک ایسڈ دے گا، کیونکہ 1 مول اگر 1 مول دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو 2.72 مول ہمیں 2.72 مول کاربونک ایسڈ دے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ بیلنس کیمیکل ایکویشن میں جو H2O ہے 1 مول یوز ہوا ہے، یعنی 1 مول H2O ہمیں 1 مول کاربونک ایسڈ دیتا ہے. 1 مول H2O 1 مول کاربونک ایسڈ دیتا ہے، یہ ہمیں بیلنس کیمیکل ایکویشن سے معلوم ہوا. اس کے علاوہ جو مول 80 گرام H2O کے کتنے مول آتے ہیں 4.44. تو 4.44 اگر 1 مول دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 4.44 ہمیں 4.44 مول آف کاربونک ایسڈ دے گا. 4.44. تو یہاں پہ کون زیادہ اماؤنٹ میں پروڈکٹ دیتا ہے؟ یہاں پہ کاربونک ایسڈ جو بنتا ہے یہاں پہ زیادہ بنتا ہے یہاں پہ زیادہ بنتا ہے. تو جو ریئیکٹینٹ زیادہ اماؤنٹ میں ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ ایکسیس ری ایجنٹ ہوتا ہے. جو لیسٹ اماؤنٹ میں ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے، جس طرح یہاں پہ یہ لیسٹ اماؤنٹ میں ہے تو وہ ہمارے پاس لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے. تو اٹ مینس کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے. یہاں پہ فرسٹ آن کویسچن ہمارا حل ہوا. لمیٹنگ ری ایجنٹ کون ہے؟ آئیڈینٹیفائی دی لمیٹنگ ری ایجنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ، کیونکہ یہ ہمیں کم اماؤنٹ میں پروڈکٹ دیتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پاس کیا ہے لمیٹنگ ری ایجنٹ ہے. اب یہاں پہ مزید کویسچن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو پروڈکٹ ہے وہ کتنا بنے گا ان گرام میں. تو اس ری ایکشن میں لمیٹنگ ری ایجنٹ کون ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کے کتنے مول بنتے ہیں 2.72. اس کے اوپر ہم ری ایکشن سٹاپ کرواتے ہیں، مطلب جب 2.72 مول جو ہے یوز ہو جائیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو جائے گا. اس ری ایکشن میں کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو بچے ہوئے مول ہے کس چیز کے ایکسیس ری ایجنٹ کے وہ اسی طرح ضائع رہیں گے، اسی طرح یہاں پہ واٹر ہی رہے گا، ری ایکشن نہیں کرے گا. تو ری ایکشن ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے اوپر سٹاپ کرواتے ہیں، اس کے اوپر. تو میکسیمم اماؤنٹ یہاں پہ 2.72 مول بنیں گے کس چیز کے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کاربونک ایسڈ کے. تو 2.72 مول اگر بنے ہیں کس چیز کے؟ اس کے ری ایکشن میں اگر ہمارے پاس 120 گرام H2O ہو کاربن ڈائی آکسائڈ ہو اور 80 گرام H2O ہو، تو اس میں جو ٹوٹل اماؤنٹ آف پروڈکٹ بنتا ہے مولز میں وہ 2.72 مول ہے. کتنے ہیں؟ 2.72 مول. اب گرام میں ہم ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگ مولر ماس معلوم کریں گے کس چیز کے؟ کاربونک ایسڈ کے. تو کاربونک ایسڈ میں 2 ہائیڈروجن ہے، اس کا ماس 2 ہوتا ہے. اس کے علاوہ H2CO3 کاربن ہے، کاربن کا ایٹامک ماس 12 ہے. اس کے علاوہ آکسیجن کتنے ہیں؟ 3 ہے. تو 16 دونی 32، 16 تین 48، کتنا آتا ہے 48. تو 8 جمع 2 10 اور 2 12، یہ مولر ماس ہم معلوم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مولر ماس 12 ایک ڈاکا. اس کے علاوہ 4 اور 1 5 اور 1 6، تو 62 گرام آتا ہے. یہ کیا ہے؟ مولر ماس ہے. مولر ماس آف کاربونک ایسڈ ہے. اب نمبر آف مول آف کاربونک ایسڈ از ایکول ٹو ماس ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس. ماس ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس. مولر ماس کتنا ہے؟ 62 گرام ہے. کتنے گرام ہے؟ 62 گرام. اس کے علاوہ یہاں پہ جو مول نکل آ چکے ہیں اس بیلنس کیمیکل ایکویشن سے یا ری ایکشن کے دوران وہ کتنے ہیں کاربونک ایسڈ کے؟ 2.72. 2.72 از ایکول ٹو، یہاں پہ ہم مول لگائیں گے، از ایکول ٹو ماس ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس. مولر ماس کتنا ہے؟ 62. تو یہ اس سائڈ پہ لائیں گے تو ماس از ایکول ٹو 2.72 ملٹیپلائی بائی 62. تو ماس آف کاربونک ایسڈ
इज इक्वल टू, इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 169.07 ग्राम, 07 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है ये हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 80 ग्राम H2O आपस में रिएक्ट करवाते हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है वो कितना है, 169.07 ग्राम। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी हल किया, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मास भी मालूम किया और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमने मालूम किया। इसके अलावा यहाँ पे हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 0.600 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज़ रिएक्टेड विद 0.500 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन गैस और एल्यूमिनियम मेटल आपस में रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट क्लोरीन और एल्यूमिनियम मेटल में से कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कौन सा जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मोल दिए हैं, अगर यहाँ पे ग्राम में हमें कंसंट्रेशन दिया होता तो उसको हम पहले मोल में कन्वर्ट करते जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, लेकिन यहाँ पे इसमें ऑलरेडी मोल दिए हुए हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे एक और बात कि इसमें रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है, रिएक्शन आप लोग खुद करेंगे। तो कभी कभार इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिएक्शन आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। तो रिएक्शन बहुत इजी है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल। ठीक, इसके अलावा ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, अब सबसे पहले आप लोगों ने रिएक्शन बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन 2 है, यानी एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का है। टोटल कितने मॉलिक्यूल एटम है 2 और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 3 दूने 6 और यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 3 6। अब क्लोरीन बैलेंस हुआ। इसके अलावा एल्यूमिनियम इस साइड पे 2 है क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के साथ भी है और इस साइड पे 1 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 लगाते हैं। तो ये कोफिशिएंट जो है ये क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को। तो मतलब ये है कि 2 मोल यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल रिएक्शन करता है 3 मोल क्लोरीन के साथ। अब रिज़ल्ट में हमारे पास 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 मोल एल्यूमिनियम हमें देता है 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो 2 मोल कितना देता है, 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसके अलावा 3 मोल क्लोरीन हमें 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। 3 मोल क्लोरीन 2 मोल देता है। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ कि 2 मोल एल्यूमिनियम हमें 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 0.500 मोल उठाऊँ तो वो हमें कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। तो यहाँ पे 0.500 मोल हमें कितने मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा। यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें, जो क्लोरीन हमें दिया हुआ है वो कितने मोल है, 600 मोल है, 0.600 मोल। इसके अलावा एल्यूमिनियम हमें दिया हुआ है 0.500 मोल। तो 2 मोल देता है। इसके अलावा 0.500 मोल कितने प्रोडक्ट देगा, x प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो x इज़ इक्वल टू 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे 0.500 ज़रबे 2
اور یہاں پہ ڈیوائڈیڈ بائی 2 تو از اکول ٹو 0.5 مول، یعنی ایکس ہمارے پاس کیا ہے؟ ایلومینیم کلورائڈ ہے. کیا ہے؟ ایلومینیم کلورائڈ ہے. تو ایلومینیم کلورائڈ کتنے مول بنتا ہے؟ اگر ہم ایلومینیم میٹل 0.5 مول لے لیں تو ہمارے پاس ایلومینیم کلورائڈ بنتا ہے 0.5 مول. 0.5 مول. ٹھیک. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ پھر آ جائے. اب کلورین کی باری ہے. کلورین ہمیں 0.600 مول دیے ہوئے ہیں کویسچن میں، اور یہاں پہ بیلنس کیمیکل ایکویشن میں 3 مول کلورین ہمیں 2 مول ایلومینیم کلورائڈ دیتا ہے. 3 مول کلورین 2 مول کلورین دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ 0.600 مول کلورین ہو، 0.600 مول کلورین ہو، اس کے علاوہ یہاں پہ اس کو آپ 3 نہ کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو آپ لوگ 2 کرے. کیا کرے؟ 2 کرے. ٹھیک. تو 0.600 مول کلورین ہمیں x مول ایلومینیم کلورائڈ دیتا ہے. اب کراس ملٹیپلیکیشن، تو x از اکول ٹو 0.600 ضرب 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3. تو کیلکولیٹر اوپن کرتے ہیں. 0.600 ضرب 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3 از اکول ٹو 0.4. تو یہاں پہ x کیا ہے؟ ایلومینیم کلورائڈ ہے، پروڈکٹ ہے، لیکن کتنا بنتا ہے؟ 0.4 مول. 0.4 مول. تو اگر ہم یہاں پہ پھر دیکھ لیں 0.5 مول کلورین ایلومینیم میٹل یوز کرے، وہ ہمیں دیتا ہے 0.5 مول. اس کے علاوہ اگر ہم 0.600 مول یوز کریں، وہ ہمیں دیتا ہے 0.4 مول ایلومینیم کلورائڈ. تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ 0.5 مول ایلومینیم دیتا ہے 0.5 مول ایلومینیم کلورائڈ. اس کے علاوہ 0.600 مول کلورین گیس ہمیں دیتا ہے 0.4 مول ایلومینیم کلورائڈ. اب پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ریئیکٹینٹ زیادہ اماؤنٹ میں ہمیں پروڈکٹ دیتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایکسیس ریئیجنٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ ایکسیس ریئیجنٹ. تو یہاں پہ ایکسیس ریئیجنٹ کون ہے؟ یہ والا ہے. مطلب ایلومینیم جو ہے یہ ہمیں زیادہ پروڈکٹ دیتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکسیس ریئیجنٹ ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ کلورین ہمیں کم پروڈکٹ دیتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لمیٹنگ ریئیجنٹ ہے. کیا ہے؟ لمیٹنگ ریئیجنٹ. تو ہمارا جو فرسٹ کویسچن ہے کویسچن میں وہ ہمارا حل ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایلومینیم ایکسیس ریئیجنٹ میں ہے. تو ہم نے فائنڈ کیا کہ اس کی ایکویشن میں یہاں پہ جو ریئیکشن دیا ہوا ہے اس میں ایلومینیم ایکسیس ریئیجنٹ میں ہے اور کلورین جو ہے یہ لمیٹنگ ریئیجنٹ میں ہے. تو یہاں پہ جو کویسچن پوچھا ہوا ہے کہ وچ ریئیکٹنٹ از ان ایکسیس، تو ایلومینیم از ان ایکسیس. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاؤ مینی مول آف ایلومینیم کلورائڈ کین بی پروڈیوس ڈیورنگ دی ریئیکشن. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو ریئیکشن سٹاپ کرواتے ہیں وہ ہم لمیٹنگ ریئیجنٹ پہ سٹاپ کرواتے ہیں. کس پہ؟ لمیٹنگ ریئیجنٹ پہ سٹاپ کرواتے ہیں. تو لمیٹنگ ریئیجنٹ جو ہے ہمارے پاس کلورین ہے. کلورین کا جو مول آپ لوگ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ لوگ کے پاس کتنے مول آئیں گے؟ یہاں پہ 0.4 مول آئیں گے. تو میکسیمم اماؤنٹ آف پروڈکٹ جو ہے بنے گا وہ کتنا بنے گا؟ 0.4 مول. 0.4 مول. تو آپ لوگ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دی نمبر آف مول آف ایلومینیم کلورائڈ از پروڈیوس از 0.4 مول. میکسیمم کتنا بنے گا؟ 0.4 مول. کیوں؟ کیونکہ جو لمیٹنگ ریئیجنٹ ہے وہ ہمیں میکسیمم اتنا مول دیتے ہیں پروڈکٹ کے. تو اس طرح آپ لوگ کویسچن کو حل کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس کو آپ الگ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. بس یہی کیلکولیشن ہے جس طرح یہاں پہ ہے، سمپلی اس طرح کیلکولیشن کرے اور نیچے آپ لوگ لکھے کہ دی نمبر آف مول آف ایلومینیم کلورائڈ پروڈیوس از 0.4 مول. تو اس طرح آپ لوگ کویسچن حل کر سکتے ہیں. اگر گرام میں دیے ہیں تو پہلے مول میں کنورٹ کرے، اگر مول میں دیے ہیں تو پھر کویسچن بہت ایزی ہے. کبھی کبھار کویسچن بھی ریئیکشن بھی نہیں ہوتا، تو اس کو آپ لوگ خود پرفارم کرے، خود اس پہ سوچ لے کہ کیسے ریئیکشن کروں گا، کیسے بیلنس کروں گا.
تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، پیج کو فالو کرے تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. فائنلی تھینکس فار واچنگ.